اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات قیامت کے بارے میں تالیف کا مقصد۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں جب انسان گفتگو کرے اور تحقیق سے کام لے تو ضروری ہے کہ اس تحقیق اور عمل کے نتیجہ میں کچھ ثمرات اور فوائد بھی حاصل ہوں۔ سوال: کیا علامات قیامت کی تحقیق اور معرفت کی ہماری عملی زندگی میں واقعی کچھ فوائد ہیں، یا محض معلومات ہی ہے جنہیں ایک انسان اپنے علمی ذخیرے میں اضافہ کے لیے جمع کرتا رہتا ہے اور روز مرہ کی عملی زندگی میں ان کی کوئی خاص تاثیر نہیں ہے؟ جواب: امر واقعی یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ میں علامات قیامت کا ذکر موجود ہے، اور انسان کی عملی زندگی میں اس کی متعدد فوائد اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ ایمان بالغیب کی مضبوطی۔ یہ عقیدہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے، سوائے ان کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ ہر اس چیز پر کامل ایمان اور یقین رکھا جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، اور وہ خبر صحیح طریق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے اس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ بات سچ اور حق ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے علامات قیامت بھی ہیں، مثلا خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، خروج دابہ ایک عجیب خلقت جانور کا نکلنا، مغرب سے طلوع آفتاب یعنی سورج کا نکلنا، اور اس طرح کی دیگر علامات جو صحیح دلائل سے ثابت ہیں۔ دوسرا، علامات قیامت کے بارے میں جاننے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور روز قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ان کے ذکر سے غافل لوگ بیدار اور توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز انہیں دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں علامات قیامت میں سے جب بھی کسی نشانی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے اپنے اصحاب کو اس انداز پر تیار کیا کہ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا: ویل للعرب من شر قد اقترب۔ عربوں کے لیے اس شر اور فتنہ سے تباہی ہے جو بہت قریب آ پہنچا۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے شہادت اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا۔ تیسرا، علامات قیامت میں متعدد شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ دجال کے زمین میں ٹھہرنے کے واقعے میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے ان طویل ایام کے بارے میں سوال کیا جو وہ زمین پر بسر کرے گا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طویل دن میں ایک دن کی 5 نماز کافی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم اوقات کا اندازہ کر کے عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازوں کا وقت متعین کر لینا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی قدر سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جو اپنے ممالک میں رہائش پذیر ہوں، جہاں دن اور رات کئی مہینوں پر محیط ہوتے ہیں، وہ نماز کس طرح ادا کریں۔ چوتھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علامات قیامت کے بارے میں امت کو
آگاہ فرما دیا۔ حالانکہ یہ تمام امور غیبی ہیں، انہیں محض ظن و تمین سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطالع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہباں مقرر کر دیتا ہے۔ سورہ جن کی آیت کا ترجمہ۔ 5واں، علامات قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جان لیتے ہیں کہ ان واقعات کا سامنا شرعی طریقے سے کیسے کرنا ہے، اور اس طرح معاملے کی خلط ملط ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ مثلا ہمیں دجال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبر دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں یعنی اس کی پیشانی اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اس کے پاس ہوں گی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ کیسی ہوں گی، تاکہ ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں اور اسے پہچان لیں کہ یہ دجال ہے۔ 6، ہم مستقبل میں پیش آمد اور واقعات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں گے، کیونکہ اگر کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے تو آدمی فطری طور پر گھبرا جاتا ہے اور حیرت اور تعجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ 7واں، ان علامات کا علم حاصل ہونے پر امید کی کرن ہر وقت ہمارے سامنے روشن رہتی ہے، اس لیے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ قرب قیامت اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور وہ ساری زمین پر پھیل جائے گا، اور یہود و نصارہ یعنی عیسائی کا دین زوال پذیر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، خواہ کافر اسے ناپسند کریں۔ 8واں، اس سے انسان کی فطری خواہش کی تسکین ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پوشیدہ اشیاء کے متعلق انکشافات اور مستقبل کے واقعات اور حوادث کے بارے میں جاننے کا خواہش مند رہتا ہے۔ شاعرہ نے اس سلسلے میں ہمیں سچی خبر فراہم کر دی ہے۔ اسلام نے ان تمام دجالوں کا راستہ بند کر دیا جو مستقبل کے واقعات جاننے کے دعوے دار ہیں، مثلا نجومی، عامل، کاہن اور ان جیسے دیگر لوگ۔ البتہ ہمیں وحی الہی کے ذریعے مستقبل کے ان بہت سے واقعات کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے جو علامات قیامت میں سے ہیں۔ 9واں، علامات قیامت پر ایمان رکھنے سے آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بھی ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس کی صداقت اور حقانیت آپ پر مزید روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کچھ دیگر ثمرات و فوائد بھی علامات قیامت کے اس علم میں موجود ہیں جن کی ہماری عملی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و یقین کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ خاتمہ بخیر کرا۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم۔